الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مسجود ہیں اور ساری کائنات، ساری مخلوقات ساجد ہے. سجدہ کائنات اور انسان کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے وہ سجدہ ہی ہے. سجدہ کمال بندگی ہے، سجدہ انسانیت کا عروج ہے، سجدہ منتہائے سعادت ہے، اور سجدہ وہ عظیم چیز ہے کہ جو ذرہ بے مقدار کو اللہ رب العزت سے ملا دیتی ہے. سجدہ وہ چیز ہے کہ جو سراق و ثریا تک پہنچا دیتی ہے. سجدہ اگر ہے تو دنیا میں رونق ہے، دنیا میں چمک دمک ہے، اور اگر سجدہ نہیں ہے تو یہ پوری دنیا ویران ہے اور پوری دنیا ایک بھیڑ کا مجموعہ ہے. ایک بھیڑ ہے اور انسانوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں نہ روح ہے اور نہ عاطفہ ہے. پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے. قرآن کریم میں آیا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں؟ سورج بھی سجدے میں ہے، چاند بھی سجدے میں ہے، ستارے بھی سجدے میں ہیں، درخت بھی سجدے میں ہیں، ہر جاندار سجدے میں ہیں، اور بہت سے انسان سجدے میں ہیں، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی کا فیصلہ ہو چکا ہے، چنانچہ وہ سجدے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سجدے کی توفیق انہی لوگوں کو دی ہے جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے ہیں. سجدہ فی نفسہ ہی بہت اچھا عمل ہے. مفرد تنہا اگر سجدہ کیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت محبوب ہے، لیکن یہی سجدہ جب نماز کے ساتھ جڑ کر آ جاتا ہے تو پھر مزید اس کے اندر رونق اور جمال حاصل ہوتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، امید ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے. قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے پاس پہنچنا چاہتے ہو، اس سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو تو سجدہ کرو. واسجد واقترب، کہ سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قریب ہونے اور اپنے سے ہم کلام ہونے کا راستہ یہ بتا دیا کہ سجدہ سے انسان اس سے قریب ہو جائے گا. سجدہ جو انسان کی نماز سے جڑا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے. نمازیں عام طور پر جو پڑھی جاتی ہیں وہ نمازیں یا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہیں یا محض دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے ہوتی ہیں. قرآن کریم میں دونوں سجدوں یا دونوں نمازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں اور اوراد و وظائف کا شغل رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشوع خضوع کا تعلق رکھنے والے ہیں. دوسرا سجدہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے جو نماز کو ترخا دیتے ہیں، جو نماز کو دکھلاوے اور شہرت کے لیے پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں معمولی چیز کو بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو دونوں سجدوں کی حقیقت بیان کر دی گئی۔ وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ اٹھے اس کو بھی تذکرہ کر دیا گیا کہ جس سجدے میں خشوع خضوع ہوگا، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوگا، اس سے روح زمین بھی کانپ جائے گی۔ لیکن اگر وہ سجدہ ہے کہ جو صرف غفلت والا ہے، لاپرواہی والا ہے، تغافل والا ہے، تو پھر اس سجدے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا ہے انسان کا ضمیر بلکہ انسان کے جسم پہ بھی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سجدے کے لیے ہیں، اس کی بندگی کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ مسجدیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعائر کے طور پر، علامت کے طور پر ہم کو دی گئی ہیں، ان کے کچھ آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔ ایک حدیث میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے باغات یہ ذکر کے حلقے اور یہ مسجدیں ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ چرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر و تسبیح میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیا کرو۔ التحلیل والتکبیر والتسبیح والتحمید، یعنی اللہ اکبر اور سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات زبان سے دہرا لیا کرو، ان مساجد کا حق تمہارے اوپر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامکنہ خیر بقاء الارض مساجدها، کہ روئے زمین کی بہترین جگہ ہیں، روئے زمین کی مبارک جگہ ہیں، یہ مسجدیں ہیں۔ تو ان مسجدوں کے اندر لغویات سے، غلط چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے، ورنہ حبط اعمال کا خطرہ ہے اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور صاف فرما دیا گیا حدیث میں کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا رسمه ولا من الدین الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نقش رہ جائے گا، صرف نشان رہ جائے گا، اور دین کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ نام کا اسلام، نام کے مسلمان، نام کی تعلیمات، نام کے اقوال، نام کے احکامات، نام کے شرائط، یہ سب باقی رہ جائیں گے۔ مسجدیں بھری ہوں گی اور تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، لیکن وہ ان کی نیتوں میں، لوگوں کی نیتوں میں فساد ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور مسجدوں میں ہم جب داخل ہوں تو اس استحضار کے ساتھ آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی شعائر، اللہ تعالیٰ کی علامتوں میں سے ایک مقدس علامت میں ہم آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازیں اور مسجدوں کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دینی، علمی و اصلاحی کیسٹوں و سیڈیز کا واحد مرکز پیام یونیک کیسٹ سیریز، دکان نمبر 7 اور 9 شباب مارکیٹ، ندوہ روڈ، لکھنؤ۔ فون نمبر 9838656614۔ والسلام علیکم۔